سامعین کرام، مشہور مزاح نگار ڈاکٹر محمد محسن کے مضامین کا صوتی ایڈیشن پیش خدمت ہے۔ سماعت فرمائیے۔ مضمون کار گزیدہ، آواز وجی احمد صدیقی۔ ہم کار خریدنے والے ہیں، یہ خبر سارے خاندان میں، دوست احباب میں، پورے محلے میں جنگل کے آگ کی طرح پھیل گئی۔ مشورہ دینے والوں کا تانتا بن گیا۔ اکثر لوگوں نے ہمارے اس فیصلے کو سراہا۔ ایک مریض نے ہمارے اس فیصلے کو سراہتے ہوئے کہا، یہ اچھا کر رہے ہیں آپ، اب تو ہم دور ہی سے سمجھ جایا کریں گے کہ آپ کلینک میں ہیں کہ نہیں۔ آپ کو بھی آنے جانے کی سہولت ہو جائے گی، مریضوں پر بھی اچھا اثر پڑے گا۔ کار کے بغیر ڈاکٹر ہی نہیں معلوم ہوتا۔ پیدل آتے جاتے آپ اچھے تھوڑی لگتے ہیں۔ ایک اور صاحب پرانی کار کے فوائد اور نئی کار کے نقصانات پر روشنی ڈالتے ہوئے بولے، کار جب بھی خریدیں پرانی خریدیں، اولڈ از گولڈ۔ پرانی کار کی تو بات ہی کچھ اور ہے، کیا اچھی شے ہوتی ہے، نہ کسی کا جی للچائے، نہ کوئی نظر بد ڈالے، نہ کوئی ہاتھ لگائے۔ ایک شیشہ نہیں چڑھتا، نہ چڑھے، کوئی بات نہیں، کوئی پتھر سے لکیر کھینچتا چلا گیا تو کیا ہوا؟ کسی نے کیل سے اپنا اسم گرامی جلی حروف میں لکھ ڈالا، اچھا کیا، برا نہ کیا۔ باہر کھڑی ہے، کھڑی رہے، کون لے جائے گا؟ کسی کی مت تو ماری نہیں گئی ہے۔ جہاں چی چاہے لے جاؤ، جتنی دیر چاہے کھڑی کرو، اطمینان سے اپنا کام کرو، جب بھی لوٹ کر آؤ وہی ملتی ہے جہاں کھڑا کرتے ہیں۔ چور چکے بھلا کیوں لفٹ دینے لگے ایسی کار کو؟ باڈی اتنی مضبوط کہ برسوں سروس نہ کرائیں، نہ گلے نہ سڑے، جتنا چاہے لوڈ اٹھائیں، سیمنٹ کی بوریاں، اینٹیں، کاٹ کباڑ، جو چاہے ڈگی میں بھر کر لائیں، جتنی چاہے سواریاں بٹھائیں، کیا مجال سسپینشن چوں بھی کر جائیں، کھمبے سے ٹکرا جائے، کھمبا گر جائے گا، کار کا بال بھی بیکا نہ ہوگا، ایک ذرا سا ڈنٹ پڑ گیا تو پڑ گیا۔ چھوٹی کار والے تو خود ہی احتراماً ایک طرف ہو جاتے ہیں جیسے کسی سربراہ کی کار ہو۔ واللہ بات ہی کچھ اور ہے پرانی کار کی۔ پریشان بھی زیادہ نہیں کرتی، پیٹرول بھی کم کھاتی ہے، اکثر دھکے جو لگواتی ہے، دھکے لگوانا کوئی عیب نہیں اس میں بھی کچھ فوائد مضمر ہیں۔ گھر کے بیشتر افراد کی صحت ٹھیک رہتی ہے، اسی بہانے کچھ ورزش ہو جاتی ہے، ورنہ اس مشینی دور میں وقت کہاں ملتا ہے ان کاموں کے لیے۔ دل کے امراض کی تشخیص میں مدد دیتی ہے۔ انجائنا کا مریض ذرا دھکا لگا کر تو دیکھے، فوراً پکڑا جائے گا۔ کتنا خوش نصیب ہوتا ہے پرانی کار والا، کیسی پرسکون زندگی گزارتا ہے، کیسے مزے سے سوتا ہے، دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو کر۔ نہ گیراج کی ضرورت محسوس کرتا ہے، نہ چوکیدار کی، گلی میں کھڑی کرتا ہے اور بے فکر ہو جاتا ہے۔ پرانی کار کم خرچ، بالا نشیں، پائیدار، فائدے بے شمار۔ نئی کار جھنجھٹ ہزار، ایک تو آتی مہنگی ہے، اچھی خاصی رقم پھنس جاتی ہے، وہی کسی کاروبار میں لگائیں، ایک کے چار بنائیں، اس کا رکھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، اسی کو زیب دیتی ہے جس کے پاس پیسے کی ریل پیل ہو۔ اس کے علاوہ جو خریدے اس کی خرد مندی مشکوک۔ نئی کار کے ساتھ پریشانیاں ہزار، نہ کسی ویران جگہ سے گزر سکتے ہیں چھن جانے کا خدشہ، نہ کسی مصروف سڑک پر چلا سکتے ہیں ڈنٹ لگ جانے کے امکانات، نہ کہیں آزادی سے کھڑی کر سکتے ہیں چوری ہونے آنے کا خوف۔ ہر وقت ایک چوکیدار ساتھ رکھو ڈرائیور کی شکل میں، نہ اطمینان سے شاپنگ کر سکتے ہیں، کوئی ڈیک نہ چرا لے، کوئی مونوگرام نہ اکھاڑ لے، کوئی رگڑ لگاتا ہوا نہ چلا جائے، باڈی ایسی جیسے چھلکا، ذرا سے ٹکر سے چپٹی ہو جائے۔ نہ زیادہ سواریاں بٹھا سکتے ہیں، نہ زیادہ لوڈ اٹھا سکتے ہیں۔ بار بار سروس کراؤ، ہر وقت چمکا کر رکھو، کوئی ہاتھ بھی لگا دے تو ناگوار گزرے، ہلکی سی خراش بھی آ جائے تو جی جل جائے۔ نہ کسی کو لفٹ دے سکتے ہیں، ڈاکو نہ ہو، لٹیرا نہ ہو، تخریب کار نہ ہو، کہیں چھین کر نہ لے جائے۔ گھر سے باہر کھڑی کرو تو رات بھر نیند نہ آئے۔ بھلا ایسی کار کس کام کی جو جینا حرام کر دے، ذہنی سکون چھین لے، نفسیاتی مریض بنا کر رکھ دے؟ ایسی کار سے تو بیکار بھلے۔ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، آگے آپ کی مرضی، چاہے نئی کار خریدیں چاہے پرانی۔ ویسے پرانی کار خریدنے کا ارادہ ہو تو میری کار حاضر ہے، شو روم کنڈیشن ہے۔ ہمارے ایک دیرینہ کرم فرما نے، جو شاید زن گزیدہ بھی تھے اور کار گزیدہ بھی، اپنے تجربات کا نچوڑ کچھ اس طرح پیش کیا: یار، سیکنڈ ہینڈ کار اور سیکنڈ ہینڈ خاتون کے چکر میں نہ پڑنا۔ بے شک ان کا حصول آسان اور کم خرچ ہے، لیکن ان کی ناز برداریاں ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ خدا کی پناہ بڑا مشکل کام ہے، بڑا مہنگا پڑتا ہے یہ سودا، بڑا دل گردہ چاہیے ان کاموں کے لیے۔
اس پر ہم نے کہا سیکنڈ ہینڈ کار والی بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن سیکنڈ ہینڈ خاتون سے آپ کی کیا مراد ہے؟ فرمایا شوہر دیدہ خصوصاً مطلقہ۔ شاید بڑا تلخ تجربہ رکھتے تھے دونوں کے بارے میں، ہمیں تو بڑے قنوتی معلوم ہوئے یہ صاحب۔ لاہور پڑھا اور ان کی باتیں سنی انسنی کر دی۔ تاریخ پہلو پر نظر رکھتے رہے تو ہو چکا کوئی کام۔ ہم رجائیت پسند لوگ بھلا ایسی فضول باتیں کہاں سوچتے۔ آنکھیں بند کر کے ایک سیکنڈ ہینڈ کار خرید لی۔ جلد ہی اندازہ ہو گیا ان صاحب کا بیان صداقت پر مبنی تھا۔ کار کیا خریدی جی کا جنجال خرید لیا۔ ہفتے میں 3 دن میکینک کے پاس رہتی، اس کے نخرے ہی نہ ملتے تھے۔ ایک ہی سال میں اس کی ناز برداریوں پر اتنا پیسہ خرچ ہو گیا کہ اگر اسے جمع کرتے تو ایک نئی کار ضرور خرید لیتے۔ اس کے علاوہ اس نے ہمیں شرمندہ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ ایک شادی میں خوشی خوشی گئے، لوٹتے وقت اسٹارٹ ہونے سے انکار کر دیا۔ باراتی دھکے لگا لگا کر تھک گئے، اسٹارٹ ہونا تھا نہ اسٹارٹ ہوئی۔ تنگ آ کر سڑک پر چھوڑ چھاڑ کر جلتے کڑتے گھر پہنچے۔ ایک دن سیر کی سوجی، سارے خاندان کو بھر کر لے گئے، خوب سیر کی۔ رات کے 2 بج گئے، ایک ویران سی سڑک سے گزر رہے تھے، سوچا سڑک سنسان ہے، جلد از جلد گزرا جائے۔ جیسے ہی رفتار تیز کی، بال جوائنٹ نکل گیا، کار ایک طرف گھسٹتی چلی گئی اور سڑک کے ایک کنارے جا کر رک گئی۔ خوف کے مارے سب کا برا حال۔ رات کا وقت، گھپ اندھیرا، ویران سڑک، بال بچوں کا ساتھ، لٹیروں کا ڈر، مرتا کیا نہ کرتا۔ پیدل ہی قافلہ سخت جاں چلا، گھر تک پہنچا۔ خدا کا شکر ادا کیا کہ کوئی حادثہ نہ پیش آیا۔ ایک دن گھر سے میلوں دور ریورس گیئر پھنس گیا۔ بہت زور مارا، بہت کوشش کی، نکلنا تھا نہ نکلا۔ غصے سے پاگل ہو گئے۔ ریورس گیئر ہی میں کار چلاتے ہوئے گھر تک پہنچے۔ راستے بھر راہگیر تالیاں بجا بجا کر ہماری مہارت کو داد دیتے رہے۔ ان کی اشتعال انگیز تالیاں جلتی پر تیل کا کام کرتی رہیں۔ عاجز آ کر فیصلہ کر لیا کہ اب اگر کوئی خرابی ہوئی تو اونے پونے بیچ کر جان چھڑا لیں گے۔ اتفاقاً ایک دن ہوز پائپ پھٹ گیا۔ حرارت پیما خراب تھا، ہمیں خبر ہی نہ ہوئی۔ بڑے اطمینان سے کار چلاتے رہے۔ اچانک ایک جگہ رک گئی۔ اتر کر دیکھا تو انجن آگ ہو رہا تھا۔ میکینک کو دکھایا، معلوم ہوا انجن سیز ہو گیا ہے، یعنی داغ مفارقت دے چکا ہے۔ بڑی مشکل سے گھسیٹ گھساٹ کر گھر لائے۔ بہت دنوں خریدار کی تلاش رہی۔ خدا خدا کر کے خریدار ملا۔ وہ اس بات پر خوش تھا کہ سستی مل رہی ہے، ہم اس بات پر خوش تھے کہ عذاب مسلسل سے نجات مل رہی ہے۔